السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دیں۔ پھر سسٹر ہم لوگ سورۃ الانفال کمپلیٹ کر چکے تھے، آج سورۃ التوبہ سٹارٹ کریں گے۔ ٹرانسلیشن کے 3 آیات مبارکہ پڑھیں گے، اسی کا لیسن آیت مبارکہ 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وأذان من اللہ ورسولہ إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب عليم۔ ٹرانسلیشن: براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، طرف ان لوگوں کی، عاہدتم، جن سے تم نے عہد کا رکھا ہے، من المشرکین، مشرکین میں سے، فسیحوا فی الارض، تو چلو پھرو زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، واعلموا، اور جان رکھو، انکم، بے شک تم، غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، وان اللہ مخزی الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، طرف لوگوں کی، یوم الحج الأکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بریء من المشرکین، بیزار ہے مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اعراض کر لو، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، أَنَّكُمْ، بے شک تم، غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو کافر ہیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ تفسیر: سورۃ التوبہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، یہ مکمل سورہ مبارکہ مدینہ میں نازل ہوئی، جس طرح کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ کچھ سورہ مبارکہ ایسی ہوتی ہیں کیونکہ کچھ آیات مبارکہ مدنی اور کچھ مکی، لیکن یہ سورہ مبارکہ پوری کی پوری مدنی سورہ مبارکہ ہے اور لاسٹ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں 16 رکوع اور 129 آیات مبارکہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی مبارکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ سورہ مبارکہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کے اور بھی کئی سے نام ہیں جو کہ مفسرین نے مختلف بتائے ہیں، ان میں سے 4 نام ان کے اتھینٹک ہیں، جیسا کہ سورۃ التوبہ، سورہ برات، سورہ فاضحہ، اور مزید اس کو سورہ کاشفہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کھولنے والی۔ اب اس کی مزید وجہ تسمیہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان ناموں کی وجہ تسمیہ کیا ہیں۔ جس طرح کہ سورۃ التوبہ کہا گیا تو سورۃ التوبہ کی مناسبت اس سورہ مبارکہ کے اندر توبہ کا ذکر بہت بار آیا ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ میں بھی تھا، سورۃ توبہ کا ورڈ یوز کیا گیا تھا، پھر آل عمران میں بھی اور سورہ نساء میں بھی، لیکن سب سے زیادہ ذکر سورۃ التوبہ میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے، توبہ، اور توبہ کا ذکر تاکید کے ساتھ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی تاکید کی گئی توبہ کرنے کی، اور منافقین کو بھی، اور باقی کچھ صحابہ کرام کو بھی، اور کچھ صحابہ کرام کے واقعات بھی ہیں
جن کے اندر ان کو تاکید کے ساتھ توبہ کی طرف توجہ دلائی گئی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا۔ اور سورہ برات اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جیسے شروع میں ذکر ہے برات من اللہ و رسولہ، کہ مشرکین سے اعلان برات کا اظہار ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ پھر سورہ فاضحہ، جیسے کہ منافقین کا کثرت سے اس میں ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو فاضحہ کہا گیا، یعنی کہ رسوا کرنے والی، منافقین کو رسوا کرنے والی سورہ مبارکہ، تو اسی لحاظ سے سورہ فاضحہ اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر کاشفہ، کہ جیسا کہ منافقین کے جو حالات ہیں وہ اپنے حالات کو چھپا کر رکھتے ہیں، تو کوئی ایسی حرکت نہیں ہونے دیتے کہ جس سے ان کے جو حالات ہیں، ان کا جو نفاق ہے چھپا ہوا، وہ ظاہر ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جس سے ان کا نفاق کھل جاتا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ منافقین کے جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی کھولنے والی ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورہ کاشفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 نام بتا دیے گئے آپ کو اور ان کی وجہ تسمیہ بھی بتائی گئی، تو آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ بتایا گیا کہ آخری سورہ مبارکہ میں سے ہے، اور سبع طوال اس کو کہا جاتا ہے، ان کے 7 جو لمبی طویل سورہ مبارکہ ہیں ان میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر، جس نے قرآن مجید کی پہلی 7 صورتیں لے لی، حاصل کر لی، وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ اور یہ وہی سورہ مبارکہ ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی، اور اس کی وجہ پوچھنے پہ صحابہ کرام نے 2 ٹوک الفاظ میں یہی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں، اور اس لیے پھر اس کو بعد میں بھی ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی اسی پہ عمل کرتے ہوئے اس کو بسم اللہ کے بغیر ہی رہنے دیا گیا۔ اور اس کی کچھ وجوہات بتائی جاتی ہیں، جس طرح کہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کے مضمون آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ دونوں کے اندر جنگوں کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو ایک ہی کچھ مفسرین کے نزدیک اس کو ایک ہی قرار دے دیا گیا۔ اسی مناسبت سے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی گئی، اور کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اعزاز کے لیے ہوتی ہے، ایک مبارک جملے کے لیے لکھی جاتی ہے، تو جیسا کہ شروع میں ہی ایک ڈانٹ والا انداز ہے مشرکین سے، اللہ اس کے رسول بری ہیں، برات کا اظہار ہے، تو اسی وجہ سے اس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی گئی۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان اس کو ڈفرنٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی ملا دیا گیا۔ اور مزید مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ اس میں مشرکین سے قطع طلقی کرنے اور مسلمان نہ ہونے کی صورت میں ان کو قتل کرنے کا حکم، اور اہل کتاب کے مسلمان نہ ہونے پر ان کو جزیہ دینے کی صورت میں، یعنی کہ جزیہ نہ دینے کی صورت میں مسلسل ان کے ساتھ جنگ و قتال کرنے کا حکم ہے، تو اسی مناسبت سے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی گئی۔ لیکن جو اصل صورتحال ہے، جو سیدھی سادی بات ہے، وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، تو صحابہ کرام نے بھی اس کو پھر یوں ہی چھوڑا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی۔ تو آئیے سورہ مبارکہ کا ابتدائیہ کرتے ہیں۔ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کی طرف برات کا اظہار ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بہت سارے معاہدے ہوئے تھے جو کہ مشرکین نے بار بار اس کے اندر عہد شکنی کی، اور ان عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تمام جو معاہدے تھے ان کو منسوخ کر دیا، چونکہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین بار بار بدعہدی کرتے تھے، جو بھی شرائط رکھی جاتی تھی ان میں وہ پورے نہیں اترتے تھے۔ سورہ انفال میں ہم لوگ جنگ بدر کے بارے میں پڑھ چکے، اب سے سورہ توبہ میں مزید زیادہ ڈیٹیل سے جو بات ہوگی وہ جنگ تبوک میں ہوگی۔ باقی معاہدوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً پڑھیں گے، تو انشاءاللہ بات مزید واضح ہوگی کہ ان مشرکین نے کس کس موقع پہ کس طرح عہد شکنی کی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا، سنانا بھی ہے اور چھٹی نہیں کرنی، اور اس عشرہ ذو الحجہ کے ہی حوالے سے اس کو بھولنا نہیں ہے، اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی جانتے ہوئے اچھے سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وصلی اللہ علی النبی.